طب یونانی میں یونانی کے معنی گریک یا یونان کے ہیں۔ اس کو حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ طب یونانی طریقہ علاج کا بنیادی نظریہ اخلاط اربع یعنی بلغم، خون، صفرہ اور سودا جو انسانی بدن کی بنیاد ہیں اور ان سے پیدا شدہ مزاج پر قائم ہے۔ چنانچہ جب یہ اخلاط اعتدال پر قائم رہتے ہیں انسان کا مزاج بھی معتدل رہتا ہے اور اسی کا نام صحت ہے، اور جب یہ اخلاط کسی اندرونی یا بیرونی اثر کے سبب اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کا مزاج بھی اعتدال میں نہیں رہتا، اور یہی صورتحال بیماری سے تعبیر کی جاتی ہے جسے اعتدال پر لانے کے لیے مناسب دوا و غذا اور ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کا نام علاج ہے جو ایک طبیب کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ بدن انسان کا یہ نظام ایک قوت کے ذریعے انجام پاتا ہے جسے امیونٹی کہتے ہیں۔ یونانی طبیبوں کی تعداد کثیر ہے جو آسمان پر انجم کی طرح چمکتے ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: فیثاغورس، افلاطون، بکرات، ارسطو اور جالینوس۔ جالینوس یونان کے آخری طبیب تھے۔ ظہور اسلام کے بعد طب نبوی سے اس فن کی ابتدا ہوئی اور رفتہ رفتہ طب کی کتابیں سریانی، عبرانی اور یونانی سے عربی میں منتقل ہوئیں۔ یہ صحرا جن اتباع کے سربندہ ہے وہ ہیں حنین بن اسحاق، جابر بن حیان، زکریا رازی، ابو القاسم زہروی، ابن الحشم، ابو علی سینا، ابن بیتار وغیرہ۔ برصغیر پاک و ہند میں چند طبی خاندان گزرے ہیں جن میں خاندان شریفی سب سے نمایاں ہے۔ اس خاندان نے نہ صرف طب میں بلکہ مذہب و تصوف، شعر و ادب اور تاریخ و سیاست میں کارنامے انجام دیے۔ عالمی یونانی ڈے کی مناسبت سے بزم اجمل کے تعاون سے گجرانوالہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت حکیم خلیق الرحمان نے کی، جبکہ حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی اس کے مہمان خصوصی تھے۔ حکیم خلیق الرحمان نے حیات اجمل پہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی کہ برے صغیر میں اس وقت جب حکیم اجمل خان صاحب دلی میں آباد ہوا کوئی طبی درسگاہ نہیں تھی، لیکن حکیم اجمل خان صاحب کے خاندان میں جتنے بھی آپ تھے سب طبیب تھے، اور علماء کرام نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ اگر طب سیکھنا چاہتے ہو تو اس خاندان کے افراد سے سیکھو، کہ وہ کیسی شخصیات تھی، کیسے وہ لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم نازل کر دیا۔ علم الابدان اور علم الادیان دو ہی علم ہیں، دین کا علم اس گھر میں، طب کا علم اس گھر میں، اور کسی درسگاہ کے بغیر۔ پھر اس خاندان کا ہر فرد طبیب ہے، ہر فرد طبیب ہے اور کامل طبیب ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ اور ہم مجھ جیسے لاہم لوگ درسگاہ پڑھنے کے باوجود اسے سیکھ پائے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ مسیح الملک کی وجہ سے۔ بڑے صغیر میں مسیح الملک بغداد جنگ نہ لڑتے تو طب آج زندہ نہ ہو، ہمیں کوئی نہ پوچھتا، تو پھر مسیح الملک کا احسان ہوا ہمارے۔ بڑے صغیر میں فشاری خون سے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، اس کی دوائی کی ایجاد کا صحرا مسیح الملک کے ساتھ ہے۔ سرپنٹینا آج اس سے دوائیں بن گئی۔ ڈاکٹری اینڈوپیتھی ڈاکٹر سلیمان زمان صدیقی بہت بڑا نام ہے، سائنسدان ہے، ان کے ساتھ مل کے یہ اجمل خان صاحب نے سوچتے ہیں وہ آج بھی بدلا کہاں پہ تھی، اور دوائیں کہاں کس حکم سے کہتی ہیں جو دواؤں کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے کام کو حکم دیتا ہے جو بندے اسے پسند ہو۔ اللہ دین انعمت علیہم، اگر کوئی شخص انعام یافتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اتفاق سے محروم۔ آج حکیم اجمل خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس بدل کو قائم کیا، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسیح الملک کے پیروکار کہلاتے ہوئے ہماری گردن سیدھی ہو جاتی، جھکتے نہیں ہیں۔ مذہب کا مقصد یہ تھا کہ جب مسیح الملک نے سلیمان زمان صدیقی صاحب کے ساتھ مل کے فشار خون کی دوا تیار کی، تب اس وقط قومی بنا، اور آج بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ اگر سستا اور مؤثر طریقے علاج ہے اس کا چہرہ مسئلہ ملک کے ساتھ ہے۔ میں آج کے اس اہم اجلاس کے اجلاس میں
اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو نہ صرف یہ کہ تعلیم میں جائیے گا، نہیں، ان کے لیے جن کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ مسلم ملک حکیم محمد اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی رہنما تھے، طبی رہنما تھے. قیامت پاکستان میں ان کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس مسلم لیگ نے پاکستان بنا تھا اس کے پہلے اجلاس کی صدارت مسلم ملک نے فرمائی تھی. جتنے شرکا سے اجلاس کے تھے ان کے قیام اور قیام کا بندوبست بھی آپ نے کیا تھا. اجلاس کی وساطت سے میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکیم اجمل خان مسلم ملک رحمۃ اللہ علیہ کو قومی نصاب میں شامل کیا جائے. مسلم ملک کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے قومی نصاب کا حصہ بنایا جائے. وہ ہمارے قومی رہنما ہے. ہم کسی ایسے بندے کو قومی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیں گے جس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے بھرپور تحریک چلائیں گے. بزم اجمل کے انشاءاللہ علمی اور فکری پروگرام آئندہ منعقد کرنے کا ارادہ ہے ہمارا. ہم اس آواز کو ہم ہر فورم پہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. حکیم ضیاء اللہ فتح گڑھی نے کہا کہ آج تعلیمات اجمل کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہم بزم اجمل کو آنے والے طالب علموں کے لیے روشن بنائیں گے. حکیم صابر علی شاہ نے کہا بجا صحیح کہ طب یونانی کے لیے بہت سے زیرک حکماں نے بہت کام کیا ہے، لیکن حکیم اجمل خان طب کو بام عروج تک لے گئے. طبیہ کالج دلی آج بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہے. حکیم کیسر نوید گھمن نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکیم اجمل خان انسانیت کے ساتھ ساتھ علم طب کے مسیحا تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو نظر کیمیا عطا کی تھی. یہ سیمینار بزم اجمل پاکستان کی جانب سے پنجاب کونسل آف ڈی آرٹس میں دواخانہ حکیم اجمل خان کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا. سیمینار کا موضوع تھا عالمی سطح پر طب یونانی کے فروغ میں حکیم اجمل خان کا کردار. سیمینار میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی.